جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ہم نے اپنے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے الحاد کے اصول و مبادی کے حوالے سے بات کی تھی، پھر ہم نے سائنس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک سائنس کی کیا حیثیت ہے، پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ الحاد کے اندر سیلف بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو عقلی لحاظ سے جو عقل سے ماورا ہیں۔ تو الحاد میں صرف یہ کہنا کہ سائنس میں صرف یہ کہنا ہے کہ صرف وہی چیزیں مانی جاتی ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں ہوتی ہیں، یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ کچھ چیزیں پڑھی تھیں، ماورائے فہم اور اور خلاف عقل۔ ٹھیک ہے، تو عقلیات کے باب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم دو باتوں کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اول یہ کہ کوئی چیز ہمارے فہم سے بلند ہو اور ہمیں سمجھنا ہے، اور دوم یہ کہ کسی چیز کے نہ ہونے یا باطل ہونے کا ہمیں یقینی علم ہو جائے۔ عام طور پر لوگ ان دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو ماورائے عقل ہو وہ خلاف عقل بھی ہوگا۔ یہ مفروضہ کئی قسم کی غلط مبالغوں کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک وہ چیز جو چیز ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، کیا لازمی ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ چیز خلاف عقل ہے؟ ہم نے عقل کے بارے میں لاسٹ ٹائم ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان کی سمجھ ایک چیز جو ہے وہ ایک انسان کے اعتبار سے تو خلاف عقل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے اعتبار سے وہ خلاف عقل نہ ہو کیونکہ اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، مختلف ہو رہا ہے۔ تو خلاف عقل ہونا یہ ایک انسان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے اعتبار سے وہ چیز بالکل اسی طرح سے ہو جس طرح سے عین حق کے مطابق ہے۔ تو اس طرح ہم نے بلیک ہول کی مثال دی اور بہت ساری مثالیں ہم نے جو ہے وہ میتھ کی بات کی، ریاضی کی بات کی، تو یہ وہ چیزیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد ذرا علم کے اوپر انشاءاللہ ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے پاس خارجی دنیا سے کسی بھی چیز کے بارے میں علم کے 3 ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے 4 ذرائع کے بارے میں بات کی تھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے 3 ذرائع کے بارے میں بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، خارجی دنیا سے مراد یہ ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ، ٹھیک ہے، ایک ہے انٹرنل ہماری ایک ذات ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل ورلڈ۔ مشاہدہ، عقلی استدلال اور خبر، اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح سے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ علم کا سب سے بنیادی مصدر وہ ہے آپ کے حواس خمسہ، ٹھیک ہے، اور اس حواس خمسہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے تجربات اور مشاہدات۔ ٹھیک ہے، حواس خمسہ 5 ہوتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ ذکر کرے گا کہ حواس خمسہ 5 کون کون سے ہیں؟ جو ذکر کرے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، وہ آتے ہیں نا جیسے کان ہے، بالکل اس میں جو سر میں آتے ہیں نا پورے سارے، اس کو کہتے ہیں نا ہوا سے کھم سے، یہ صحیح ہے؟ کان ہے، آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان بھی آتی ہے اس میں؟ جی زبان بھی اس میں آتی ہے، یہی ہے، یہی مجھے یاد زبان ہے بھی پر۔ آتی ہے، ناک بھی آتا ہے اس میں، ہاں، آپ اسی سونگ میں سکتے جو ہیں اس طرح سے۔ سن سکتے ہیں، بول بالکل، سکتے ہیں۔ پھر آپ کی ہاتھ بھی آتا ہے جس سے آپ چھو کے کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا، یہ سب کے سب جو ہے وہ حواس کے اندر آتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کو آپ ظاہری اعتبار سے یا تو سن کے پہچان سکتے ہیں، یا دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، یا سونگ کے پہچان سکتے ہیں، یا چکھ کے پہچان سکتے ہیں، یا چھو کر پہچان سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے سنی، دیکھی، چکھی، سونگی، چھوئی وہی چیز جا سکتی ہے جو چیز مادی دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مادے سے مراد ہوتی ہے ہمارے میٹر۔ تو جو میٹر کی دنیا کے اندر جو چیز موجود ہے وہ چیز حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میٹر موضوع ہے فزکس کا۔ ٹھیک ہے، فزکس کا موضوع میٹر ہے، وہ میٹر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو جسے ہم کہتے ہیں میٹا فزکس، ایک ہے فزکس اور ایک میٹا فزکس، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے طبیعات، ایک ہوتی ہے ما فوق طبیعات۔ تو ہر وہ چیز جو ما فوق طبیعات ہے وہ حواس خمسہ سے باہر ہے، کیونکہ حواس کا موضوع اور فزکس یعنی کہ میں اس کا موضوع میٹر ہے، تو وہ میٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر ہی بات کرتا ہے۔ تو حواس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو ہماری سائنس ساری کی ساری کھڑی ہی تجربے اور مشاہدے پر ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ
ٹھیک ہے، وہ حواس کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہمارے پاس ذرائع علم کی ہے، وہ ہے عقل، ریشنلٹی، عقلی استدلال، ٹھیک ہے۔ علم کا دوسرا اہم ذریعہ عقلی استدلال ہے، جس میں ہم دلائل، جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں، دستیاب دلائل اور علم معلوم کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس عام مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ہم ساحل کی ریت پر کسی پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہ ہو مگر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ دھوپ دیکھ کر آپ سورج کا یقین کر لیتے ہیں، خواہ آپ سورج کو براہ راست نہ دیکھ رہے ہوں۔ اس طرح فرض کیجئے آپ ایک کمرے میں کتاب کہیں رکھ جاتے ہیں اور کچھ وقت بعد جب واپس آ کر دیکھتے ہیں تو کتاب کہیں اور رکھی ملتی ہے، آپ کا ذہن فوراً یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ اسے یقیناً کسی نے اٹھا کر یہاں رکھا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب خود سے اٹھ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ عام طور پر بہت سے امور جنہیں ہم براہ راست حواس سے نہیں سمجھ پاتے، ان کے بارے میں ہم قیاس، غور، فکر اور استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قیاس، غور، فکر اور استنباط تو عقل کے یہ بنیادی 4 کام ہیں۔ قیاس کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس سر قیاس یہ کہ کسی چیز کے بارے میں سمجھنا کہ اس چیز جیسی ہو سکتی ہے، مثال اس کی سمجھنا یا اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ بالکل، ویری گڈ۔ کسی چیز کی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس مثال کے مد مقابل ہو بہو اس طرح سے دوسری مثال کو بنانا، تو آپ اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اصول فقہ میں ہم قیاس کی بات کرتے ہیں، تو اصول فقہ میں قیاس کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جب کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو تو کسی دوسرے مسئلے کو بیس بنا کے اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کو آپ فٹ ایک کر لیں۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ سے ہی بتا رہے ہیں، کوئی اس کو تھوڑا سا مزید واضح کریں گے، ہم مثال کے ذریعے سے بتائیں گے؟ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے۔ سر مثال میں تو وہی آتے ہیں جو موزے اور جو جرابوں کی جو مسئلہ ہے نا، اس میں وہ بھی آ سکتا اس ہے، پہ بالکل بالکل جی جی بالکل۔ اب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جرابوں کے مسئلے کے حوالے سے کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جرابوں کو موضوع کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ جو موضوع ہے، موضوع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موضوع کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں، لیکن جرابوں کا ذکر نہیں ملتا، تو اب جرابوں کو موضوع پر قیاس کرتے ہوئے جو حکم موضوع کا ہوگا وہی حکم جرابوں کا ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو شراب کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ ہوش و حواس بندہ کھو دیتا ہے یا نشے میں چلا حواس کھو جاتا ہے۔ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وجہ آپ نے بیان کیا نا کہ اس سے حواس جو ہے وہ انسان کھو دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علت، ٹھیک ہے، یہ علت ہے، علت کہتے ہیں وجہ کو۔ تو نشے کی وجہ سے شریعت نے شراب کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب شراب تو حرام ہو گئی، اب باقی نشاوری چیزیں مثال کے طور پہ چرس ہے، فہیم ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے حرام ہوگی؟ تو وہ علت، نشے والی علت جس جس چیز میں پائی جائے گی وہ شراب پر قیاس ہو کر حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو قیاس آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے آپ کے پاس علت ہوتی ہے، اور علت سے آپ وہی سیم چیز یا وجہ دوسری چیز پہ پاتے ہیں، تو آپ اس کے اندر اوپر بھی وہی حکم لگا دیتے ہیں۔ یا آپ ایک نمونے اور ایک سیمپل کو دیکھتے ہوئے، مثال کے طور پہ آپ کسی انسان، آپ میں سے اگر کوئی سیلز کا کام کرتا ہے تو وہ ایک نمونہ اور سیمپل لے کے جاتا ہے، جیسے کہ بس یہ دیکھ لیں، تو کہتا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں اور اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیں کہ باقی ساری چیزیں بھی اسی طرح سے ہی بنے گی۔ تو عقل کا کام ہے قیاس کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو قیاس کر رہا ہے، اب مثال کے طور پہ عقل جو علت نکال رہی ہے، وہ علت جو سمجھ رہی ہے اور دوسری چیز کی جو وہ چیز سمجھ رہی ہے، وہ اس میں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عقل کا قیاس جو ہے وہ، یہ عقل کا غور اور فکر اور استنباط کیا 100% صحیح ہوتا ہے یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہے؟ جی سر، غلطی کا امکان موجود ہے کیونکہ انسانی عقل مکمل نہیں ہے، مطلب ہم ویری گڈ۔ انسان جب خود مکمل نہیں ہے تو انسانی عقل مکمل نہیں ہے۔ ہم نے اس پہ ایک مثال بھی دی تھی کہ ہمیشہ انسان جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اچھا قیاس انسان کب کرے گا؟ قیاس عقل کا موضوع بھی جو ہے نا وہ مادہ ہے اور فلسفہ ہے، یہ 2 موضوع ہیں عقل کے، ٹھیک ہے۔ سو انسان جو کچھ دیکھ رہا، سن رہا، سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ
نتیجہ جو اخذ کرتا ہے وہ غور اور فکر کے ذریعے سے، وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک ہی نتیجہ اخذ کرے. بعض دفعہ انسان سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ ہوتا ہے. ہم نے مینڈک کی مثال ایک بیان کی تھی کہ ایک بچہ اس نے مینڈک کے سامنے سے کلیپ کیا تو مینڈک نے چھلانگ ماری، تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب مینڈک کے سامنے چھلانگ ماری جاتی ہے تو مینڈک کے سامنے تالی ماری جاتی ہے تو مینڈک چھلانگ مارتا ہے. پھر اس نے مینڈک کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی اور کاٹ کے پھر دوبارہ سے کلیپ کیا. جب کلیپ کیا تو مینڈک نے چھلانگ نہیں ماری. سو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو اس صورت میں مینڈک کو سننا بند ہو جاتا ہے. حواس بھی موجود ہے، میٹر بھی موجود ہے، تجربہ بھی موجود ہے، مشاہدہ بھی موجود ہے اور عقل بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا حاصل کیا ہوا جو نتیجہ ہے، کیا وہ نتیجہ ٹھیک ہے؟ نہیں، نتیجہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو دیکھ رہا ہے. عقل کا بنیادی کام کیا ہو گیا؟ قیاس کرنا، غور کرنا، فکر کرنا اور استنباط کرنا. ٹھیک ہے، استنباط کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اس کا بات کہتے ہیں اخذ کرنا کسی چیز کا. اخذ کرنا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. تو اس سے کیا استنباط ہوتا ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا شرک ہے. نماز ہوتی ہے وہ مشرک اور مومن میں جو نا فرق کرنے والی. اس سے حکم یہ مستمت ہوا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے، کفر ہے، دیٹ مینز کہ ہر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور فرض اس کام کو کہتے ہیں جو ہر حال میں کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم مسائل اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں جو ہے وہ کسی بھی قرآنی آیت اور حدیث سے. تو عقل جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مثال کے طور پہ ہم نے جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے نیوٹن نے جو ہے لا آف گریویٹی جب اس نے اخذ کیا، اس نے وہ اس اخذ کا سکے استنباط کیا، اس نے دیکھا کہ سیب جو ہے وہ نیچے گرا، تو اس نے اس سے ایک چیز اس کی چیز کا استنباط کیا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ زمین کے اندر کشش ثقل پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقل کے بنیادی کام ہے، غور، فکر، قیاس اور استنباط. اچھا، اس لیے جب ہم استنباط کی بات کرتے ہیں نا تو قیاس اور استنباط کی بات کرتے ہیں، تو اب آپ کو اچھی طرح سے اندازہ اس بات کا بھی ہو جائے گا کہ علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک فقیہ اپنی عقل اور اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی عقل، تجربے اور اپنے علم اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور مختلف دلائل کو، کیونکہ دلائل بہت زیادہ ضروری ہے شریعت کے اندر. ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں نا کہ یہ قرآن آیات ہیں، یہ حدیث ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قیاس کر رہا ہوتا ہے، استنباط کر رہا ہوتا ہے، اجتہاد کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں کچھ نہ کچھ اس کی رائے کا عمل دخل ہوتا ہے، اور رائے کیا ہوتی ہے؟ رائے عقل کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ انسان کی ذاتی ہوتی ہے. اس لیے فقہاء کے درمیان ایک مسئلے کو لے کے اختلاف واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اندازہ ہوگا آپ کو کہ کیوں فقہاء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اب کچھ فقہاء کے نزدیک جو ہے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھا جائے گا، اور کچھ کے ہاں سینے سے نیچے ناف پہ باندھا جائے گا. کچھ فقہاء کے ہاں جو ہے وہ رفع الیدین کیا جائے گا، کچھ فقہاء کے رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ بھی بعض دفعہ تو وہ قیاس کی وجہ سے ہوا کہ ایک فقی کا قیاس مختلف تھا دوسرے فقی سے، ایک فقی کا استنباط مختلف تھا دوسرے فقی سے، ایک فقی کا اجتہاد دوسرے فقی سے مختلف رہا ہے. تو اس سارے سینیریو میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، تو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. آپ خود بھی مطلب ہے کہ گھر کے اندر بھی دیکھ لیں گے آپ، تو گھر کے اندر بھی ایک ہی چیز سے باپ کچھ اور چیز سمجھ رہا ہے، جو ہے وہ بیٹا کچھ اور سمجھ رہا ہے، ماں کچھ اور سمجھ رہی ہے، ہر کوئی اپنی ایک لائن میں چل رہا ہے. تو یہ مسئلہ اختلاف ختم ہو سکتا نہیں ہے. تو اس سارے مسئلے کو شرعی معاملے میں ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے. اور آپ کا ایک اور مسئلہ بھی ہم حل کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی علماء کا اختلاف ہے تو ہم کیا کریں، عوام کیا کرے. تو اختلاف تو رہے گا، اور اختلاف کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی. اگر اختلاف رہے گا تو پھر ہمیں چاہیے کہ کوئی ایک چیز جو جس میں شرع صدر ہے اس کا انتخاب کر لیں. شرع صدر کس بنا پر کریں گے ہم، یہ اصل چیز ہے. جی سر، یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے کہ شرع صدر کس بنیاد پر ہوگا. اصل تو ویسے جو قرآن و حدیث کی روس ہے وہ تو ہے ردوہ الی اللہ والرسول ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. فردوہ الی اللہ والرسول ہے.
ماخذ پہ چلے جائیں آپ، اس میں دیکھیں جا کے کہ ماخذ میں جب ہم ماخذ کی بات ہی کر رہے ہیں نا. سو اور کوئی اپنی بات یا رائے ایڈ کرنا چاہے گا؟ سر جو دلائل کے زیادہ قریب ہو. اوکے ویری گڈ. دلائل کے زیادہ قریب. اچھا پھر دلائل کے زیادہ قریب ہو، پھر اس میں تو پھر آپ کی عقل کا عمل دخل ہو گیا. اس میں تو پھر آپ کی عقل ہو گیا کہ آپ نے دو علماء کی رائے سنی کہ ایک نے کہا کیسے کرنا ہے، ایک نے ایسے کرنا، اور آپ نے دلیلیں بھی سنی دونوں کی. اب آپ کو لگا کہ یار اس بندے کی بات دلیل سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا تو اس میں پھر آپ کی عقل داخل ہوگی، آپ کا استنباط یا آپ کا قیاس اس کے اندر داخل ہو گیا. سو اس سارے مسئلے کو حل اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کائنات میں جو ہے نا وہ تمام کی تمام انسانیت وہ خطا سے معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا استنباط بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا اجتہاد بھی غلط ہو سکتا ہے، امام شافعی کا استدلال بھی غلط ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی غلط ہو سکتا ہے، امام مالک کا بھی غلط ہو سکتا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو معصوم عن الخطا جو صرف ذات ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہٰذا ہر وہ معاملہ جس رائے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مل جائے یا قرآن کی آیت مل جائے تو ہم حدیث اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی وسنتی، کہ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء کا اختلاف ہونے کی وجہ سے ہمیں اس میں پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ وہ اختلاف رہے گا اور اس کی اصل ایک ریزن یہ ہے. تو ہم اس میں کیا دیکھیں گے؟ ہم اس میں دیکھیں گے دلائل کو مد نظر رکھیں گے، اور دلائل جہاں پر ہمیں حدیث مل جائے گی تو ہم نے حدیث کو اوپر عمل کر لینا، بس دیٹس اٹ. ہمیں جہاں پہ حدیث مل گئی تو ہم اس کو اوپر عمل کر لیں گے. سو ہمیں باقی اپنے جو ہمارے امور اس میں بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فردوا الی اللہ والرسول، جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم لوٹا دیں گے. تو بنیادی طور پر عقل سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقل کا میکانزم کچھ اور ہے. تو اس بنیاد پر کیا ہوگا؟ اس بنیاد پر ہم اس کا اندازہ لگائیں گے. اچھا تیسرا ہمارے پاس مصدر علم کیا ہے بتائیے؟ یہ خبر سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، خبر کو چھوڑ دیں. خبر سے پہلے ہم نے 4 بیان کیے تھے. تیسرا کیا ہے ہمارے پاس مصدر علم؟ سورس آف نالج کیا ہے؟ سر وہی بتایا تھا. وہی تو وہی اور خبر ایک ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، وہی اور خبر ایک ہی ہے. اچھا صحیح. فطرت ہے، فطرت. ٹھیک ہے، فطرت بھی ایک مصدر علم ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن میں ابھی جی سر آپ نے بتایا تھا کہ جیسے پرندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ویری گڈ اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے. ویری گڈ. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ نخل جو اس شہد کی مکھی اس کی طرف وحی کیا، اس کو علم دیا، اس کو سکھایا ہے اتخذي من الجبال بيوتا، کہ وہ پہاڑوں پر اپنے گھر کو پکڑنے کے اپنے چھتے بنائے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہوتی ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شاید میں نے غالباً پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ابھی ریسنٹلی میری سسٹر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو بچہ بالکل بھی پیدا ہوا پہلے دن کا ہی تھا. جب میں نے اسے پکڑا اس کو دیکھا تو وہ اپنے ہونٹوں سے کسی چیز کو چوسنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ مانگ رہا تھا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ دودھ مانگ رہا تھا. اب وہ ایک پہلے دن کا بچہ جو اپنی آنکھیں بھی صحیح طرح سے نہیں کھول پا رہا، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور بھوک لگنے کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھوک کے لیے مجھے جو ہے نا وہ دودھ پلایا جائے گا، اور دودھ میں نے اس طرح سے پینا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے. اور ویسے ایسے جو ہے نا وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو یہ ایک دن کے بچے کو کس نے سکھا کے بھیج دی یہ ساری کی ساری چیزیں؟ یہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ فطرت جو ہے یہ بھی ایک انسان کا ماخذ سے علم ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر ایک بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت بھی ایک ہے. اس کے بعد ہے خبر. ٹھیک ہے، خبر ہوتا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک ہمیں کسی بات خبر کا پہنچا. خبر میں کیا خبر میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہے؟ سر اس لحاظ سے نا کہ کوئی اگر اپنی عقل کے مطابق بیان کرے تو وہ خبر آ تک پہنچ جائے.
نہیں، عقل کے مطابق وہ بیان کرے گا تو وہ قیاس ہو جائے گا، استنباط ہو جائے گا، لیکن خبر کیسے ہوگی؟ وہ خبر تو نہیں ہوگی. خبر میں عقل تو نہیں ہے. عقل کیا؟ حدیث کے ذریعے یا وحی کے وہی خبر میں تو پھر وہی آثار خبر بھی کا آتے ہیں نا. وہی خبر کا ذریعے، یہ بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جی کیا سر، آثار. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خبر میں عقل کا عمل دخل ہے؟ سائنس میں عقل کا عمل دخل ہے؟ جی سائنس میں تو ہے، سر ہے. ایک چیز اسٹیبلش ہوگی. سائنس میں تو بیس ہی عقل کے اوپر کرتی ہے، عقل اور تجربے کے اوپر، دو چیزوں پہ کرتی ہے. کیا ہم نے بتایا تھا کہ سائنس جو ہے نا، سائنٹیفک تھیوری جو ہے نا، وہ کئی پروسیس سے گزرتی ہے. اس کا سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کے جس میں عقلی بنیاد پر آپ ایک مفروضہ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو مفروضہ کریٹ کیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، پھر آپ کو اس کو مختلف ایکسپیریمنٹیشن سے گزارتے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچے، اور اس نتیجے کو سائنس میں سائنٹیفک تھیوری کہتے ہیں. اس میں تجربہ بھی شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے شاید کبھی دیکھ کے تجربہ کیا، کبھی سن کے، کبھی چھو کے، اور عقلی لحاظ سے آپ نے ایک مفروضہ بنایا اور وہ آپ نے اس کو صحیح ثابت کر دیا. تو یہ تو ہوگا. لیکن کیا خبر میں عقل کا عمل دخل ہے؟ سر اس میں اجتہاد کا پہلو آ سکتا ہے؟ اجتہاد کا پہلو خبر میں کیسے آ سکتا ہے؟ چلے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کو مثال سے بات واضح ہو جائے گی. نہیں ہے، خبر میں نہیں ہے. کہ آپ گھر آ رہے تھے، رستے میں آپ نے ایک چوک کے اندر دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پیٹرول کا ٹرک تھا، اور اس پیٹرول کے ٹرک کو آگ لگ گئی. اب آپ گھر آئے، اور گھر آ کے آپ نے فوری طور پر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں گھر واپس آ رہا تھا، تو رستے میں یہ جو ہمارا چوک ہے، باہر اشارہ ہے، وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ٹرک ہے، پیٹرول کا ٹینکر ہے، جس کو آگ لگی ہوئی ہے. ابھی آپ نے گھر آ کے اپنے گھر والوں کو کیا چیز بتائی؟ خبر بتائی. خبر دی. ٹھیک ہے، خبر دی نا آپ نے ان کو ایک چیز کے بارے میں. تو کیا اس میں عقل کا عمل دخل تھا کچھ؟ کیا آپ نے اس میں اپنی عقل کا استعمال کیا ہے کہ اپنی عقل سے خود نہیں؟ تو خبر بنیادی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل ہوتی ہے. کسی واقعے کی یا کسی حادثے کی خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، اس کو دیکھا ضرور جاتا ہے. دیکھ کے دماغ کا یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ دماغ کی میمورائزیشن جو ہوتی ہے اس میں محفوظ کر کے آپ بتا دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کہ اگر آپ خود اپنی عقلی بنیاد پر بیٹھ کے کوئی خبر گھڑ لیتے ہیں تو وہ پھر خبر نہیں ہوگی، وہ افسانہ ہوگا، وہ فکشن ہوگی، وہ خبر نہیں ہوگی، وہ نیوز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو خبر کیا ہوتی ہے؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل ہوتی ہے. سو وہی. اس کے لیے کچھ جی بتائیں. کے لیے کوئی پیچھے عقل ہونا تو ضروری ہے نا. مثلا جس کو پتا ہو آگ کیا ہے، پیٹرول کیا ہے، ٹرک کیا ہے. مثلا وہ آگ کو سمجھنے کے لیے آگ کیا ہے، آگ یہ موضوع ہے سائنس کا، ٹھیک ہے. پیٹرول کس چیز کا موضوع ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بچے نے اگر فرض کرے ٹرک دیکھا تو وہ خبر نہیں دے سکتا اس طرح جس طرح ایک عقل مند ہاں، وہ بالکل خبر نہیں دے سکتا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو وہ بیسک پیچھے اور چیز ہے. آگ موضوع، ہم خبر کے موضوع کی بات کریں گے. خبر کس چیز کا موضوع ہے؟ خبر جو ہے نا، مثال کے طور پہ آگ جو ہے وہ جو ہے نا وہ سائنس کا موضوع ہے، پیٹرول سائنس کا موضوع ہے، لیکن عقل سائنس کا، خبر سائنس کا موضوع نہیں ہے. اوکے. سو خبر بنیادی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر اس خبر کے اندر آپ اپنا دماغ ایڈ کر دیں گے، اپنی سوچ ایڈ کر دیں گے، اپنا فلسفہ ایڈ کر لیں گے، پھر وہ آپ کی رائے بن جائے گی، پھر وہ خبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ یار میں نے وہ دیکھا کہ وہاں پر ٹینکر کو آگ لگی ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نے اس میں جو ہے نا وہ ٹینکر کے قریب جو ہے کوئی سگریٹ پی رہا تھا، تو اس سگریٹ پینے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے. اب اس کا ایک حصہ تو خبر ہے، دوسرا حصہ بھی خبر ہے. نہیں سر، وہ تو اس کا اپنا قیاس ہے. خود اس کا اپنا قیاس ہے، مجھے لگتا ہے. ہاں، اگر اس نے دیکھا ہے وہاں پر کہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا تھا اور سگریٹ پینے کی وجہ سے وہ ٹینکر کے پاس آگ لگ گئی، تو پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کیسے ہوگا، تو وہ پھر خبر نہیں رہے گی. تو خبر کا ہو بہو تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے بھی نہیں، اس کو اسی طرح سے ہو بہو آگے پہنچا دے رہا. تو ایک خبر وہ ہوتی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے، اور ایک خبر وہ ہے جو
ہم تک کہاں سے پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو دین اسلام حق ہے، قرآن مجید حق ہے. کیا اس کی بنیاد ہماری عقل ہے یا اس کی بنیاد خبر ہے؟ سر خبر ہے. خبر ہے. خبر ہے. ویری گڈ. اس کی بنیاد خبر ہے اور خبر الہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو آگے لوگوں تک پہنچایا. تو وحی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خبر الہی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کا ہم نے نام رکھا ہے وحی، ڈیوائن ریویلیشن، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس وحی کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ وہی ہے جلی اور وہی ہے خفی. ویری اور گڈ، وہی ویری گڈ. وہی جلی کیا ہے اور وہی خفی کیا ہے؟ سر وہی جلی تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل پہ اتارے، یعنی قرآن سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور وہی خفی جو ہے ان کے دل میں جو بات ڈالی گئی. تو ایک ہی بات ہوگی، دونوں باتیں تو ایک ہی ہوں گی. سر یہ مطلب یعنی کہ حدیث وحی خفی ہے حدیث حدیث اور ویری گڈ. قرآن حدیث وہی خفی، قرآن وہی جلی ہے. لیکن کس طرح سے ہے؟ دیکھنے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر دین کا کوئی حکم جو ہے اللہ کا نبی بیان نہیں کرتا. صحیح. تب بہت سارے احکام حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں نہیں ہے. مثلا قرآن میں زکوٰۃ کی تقسیم ہے، نماز بالکل. کی اوقات ہیں یا نماز کی رکعات ہیں، رکعات میں کیا پڑھنا ہے، اس طرح حج کا طریقہ ہے. یہ سارا کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہی بیان کیا ہے. چلے میں آپ کو نا ایک بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں اور آپ اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں، آپ کو انشاءاللہ بہت جگہ پہ کام دے گا کہ وحی جلی اور وحی خفی میں کیا فرق ہے. وحی جلی وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، وحی جلی وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں. وحی خفی وہ وحی ہے جس کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی ہیں. سو اس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں وہ چیزیں نکل جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے پر ہوں گی. تو ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، وہ خبر نہیں ہے، جو اس نے دیکھا ہے وہ خبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے آپ نے وہ آگے نقل کر دی، وہ خبر ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے ہے وہ خبر نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے مدینہ شریف میں کھجوروں کے حوالے سے. ویری گڈ، ویری گڈ. وہ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کھجوروں وہ مادہ اور نار کھجوروں کو نا ملاتے تھے آپس میں. بالکل. تو نبی کے ساتھ چونکہ بڑے حیا کے حوالے سے تو ان کو اگر تھوڑا سا اپنی اس کو نہ کریں تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی پیداوار کم ہوگی. پھر آپ نے فرما دیا کہ اس سے میری ذاتی رائے تھی کاروباری معاملات میں. بالکل. انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے امور کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. اسی طرح بریرہ اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں میرا مشورہ ہے. تو مشورہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ وحی کے ساتھ ہوتا ہے. تو جس کے الفاظ رسول اللہ کے اپنے ہیں لیکن معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اس کی دلیل ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سو وحی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب وحی کا موضوع کیا ہے؟ سائنس کا موضوع ہم نے یہ بات ثابت شدہ ہے بات ہے کہ سائنس کا موضوع ہے جو میٹر ہے، وہ میٹر کے اوپر بات کرتا ہے، رو مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہی رہتا ہے. تو جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ وحی جو عالم الغیب ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. وحی کا موضوع کیا ہے؟ عالم الغیب. تو عالم الغیب جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر ہی مل سکتی ہے اور خبر کے ذریعے سے ہی ہم اسی چیز کا جو ہے نا اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. ہم دیکھ کر کیونکہ وہ غیب ہم سے وہ عالم ہم سے غیب پر ہے تو سائنٹیفکلی وہ چیز پروف نہیں ہو سکتی. تو ہم نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟
وہ ہمیں خبر کے ذریعے سے پتہ چلے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی انسانی ذات کے اوپر قیاس کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم یہ سوال کرنا شروع کریں گے کہ اچھا ساری کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے، اس کائنات میں ہر کوئی چیز بنانے سے آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس نے بنایا؟ کسی بنانے والے کا ہونا کسی چیز کے بننے کے پیچھے، ہر کریشن کے پیچھے کریٹر کا ہونا، وہ اس دنیا کا مسئلہ اور موضوع ہے، عالم الغیب کا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں خبر سے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ اول بھی آخر بھی ہے. تو ہمیں خبر مل گئی تو لہٰذا ہم اس خبر پر اعتماد کریں گے، اس خبر پر یقین کریں گے. اب آپ اس خبر کو جو ہے نا وہ سائنسی طور پر جو ہے وہ ثابت کرنا بیٹھ جائیں گے تو وہ ثابت ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ بات کچھ کلیئر آپ کو کلیئر ہوئی ہے؟ اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی اشکال ہے تو بتائیں. اچھا ابھی ہماری نا 10 بجے انشاءاللہ کلاس ختم ہو جائے گی. سو میں انشاءاللہ ہمارا کوئز رہتا ہے تو لاسٹ لیکچر میں اور اس لیکچر سے ملا کے انشاءاللہ ہم کوئز بنائیں گے. اور وہ کوئز میں آج منڈے ہے، ٹیوزڈے والے دن، ٹیوزڈے نائٹ کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو میں شیڈیول کر دوں گا. سو اس ویک میں کوئز لینا تھا تو ہمارا ایک ہی لیکچر تھا، تو میں نے کہا ایک لیکچر میں سے کیا کوئز لینا ہے. سو انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے والے دن کوئز کو جو ہے وہ انشاءاللہ پلان کر دیں گے. اچھا اب ایک اور بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن اور سائنس اگر ان دونوں کی آپس میں کانٹرڈکشن ہو جائے کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور سائنس ایک بات کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کو مانیں گے یا سائنس کو مانیں گے؟ جی بتائیں. سر قرآن کو. کیوں؟ ایک تو کیونکہ تو وہی الہی پہ ہے نا مبنی. وہی لائیے پر دیکھیں جو سائنس ہے نا وہ ایک انسان کی عقل اور فہم اور اس کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے. تو انسان خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کامل اور مکمل نہیں ہوں، اور انسان کی عقل، تجربے اور مشاہدے میں 100% غلطی کا امکان موجود ہے. اس لیے سائنس خود یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی تھیوری اس وقت تک ٹھیک ہوتی ہے انٹل اور انلیس کہ کوئی دوسری تھیوری آ کر اس کو غلط ثابت نہ کر دے. اور ایسا ہی ہوا کہ بہت ساری تھیوریز نے آ کے پرانی تھیوریز کو نئی تھیوریز نے آ کے غلط ثابت کر دیا. ٹھیک ہے، تو تھیوری اور سائنس کبھی بھی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں ہو سکتی، اور وہ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ سائنس کا حسن ہے، یہ سائنس کی خوبصورتی ہے. اور وہی کس کی طرف کی خبر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ کامل اور مکمل ہے، اس کی بات اٹل ہے، اس کے اندر ایک کسی قسم کی رد و بدل کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. تو ایک ایسا علم جو آپ کو سائنس کی بنیاد پر مل رہا ہے جس میں غلطی کا 100% امکان موجود ہے، اور ایک ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جو کامل اور مکمل ہے، جو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو یہ جاننے والا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب ہم آپس میں ٹکرائیں گے اور ملا کے ہم سائنس کو ترجیح دیں گے تو ہم ایک ثابت شدہ حقیقت کے مقابلے میں ایک غیر ثابت یا ایک الٹیمیٹ فیکٹ کے مقابلے میں ایک ان الٹیمیٹ فیکٹ کو، ٹھیک ہے، ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں. سو وہی کے مقابلے میں سائنس کو کبھی بھی ترجیح نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی اور سائنس کی کنٹرڈکشن آپس میں ہے ہی نہیں. یہ تو لوگ ہیں جو ہے نا وہ سائنس کے موضوعات کو، سائنس کو اس کا جو مدار ہے اس سے باہر لے کے جا کے وہی کے اندر لے آتے ہیں، یا وہی اس کو لے آتے ہیں. اس کی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں. وہی کا موضوع یہ لگا ہے، وہی آپ کو خبر دے رہی ہے عالم الغیب کی. سائنس عالم الغیب کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی. سائنس اس دنیا میں بات کرتی ہے. تو اس دنیا کو آپ ڈسکور کریں، اس دنیا میں ترقی کریں، اس دنیا کو جیسے مرضی دیکھیں، آگے نکلے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن آپ جب سائنسی بنیاد کے اوپر آپ عالم الغیب کے اوپر قیاس کرنا شروع کریں گے، عالم الغیب پر استنباط کرنا شروع کریں گے، تو پھر وہاں پر پرابلم آئے گی. پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ جب یہ کہ ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جو چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتے ہیں، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ بلیک ہول آپ مانتے تو بلیک ہول آپ کے تجربے اور مشاہدے میں ہے.